دوستوں اس ویڈیو کے اندر میں نے مکمل طور پر نظریہ مفرد اعضاء کو آسان فہم میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ بہت سارے نئے اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں اطباء کرام ان کو نظریہ مفرد اعضاء سمجھنے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، خصوصاً بالخصوص یہ جو اعضاء کے جو نام ہے یہاں پہ اعصاب، غدد اور عضلات اور اعضائے رئیسہ، دل، دماغ اور جگر، ان کو ان کے ڈفرینس کا یا پھر یہ کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہوتا۔ اور جب نظریہ مفرد اعضاء کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو یہ اعصاب، غدد، عضلات ان کے بارے میں ہی سمجھ نہیں ہوتی اور ان کو بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج میں بات کروں گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے آپ کے لیے کہ اس کے اندر میں نے 3 چیزوں کو بہت اہم طریقے سے بیان کیا ہے۔ ایک تو اعضاء اور ان کی ترکیب، اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ تحریک، تحلیل اور تسکین۔ اس بارے میں یہاں پہ مکمل طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور 6 جو نبضیں ہیں، 6 نبضیں، اور ان 6 نبضوں کے متعلق چونکہ نظریہ مفرد اعضاء نے بہت ہی آسان کلیہ جو ہمیں دیا ہے، یہ بیسیکلی یہ جو چھوٹی سی سمری یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں یہ نظریہ مفرد اعضاء کی ہے۔ جب آپ اس کو سمجھ لیں گے ایک تو آپ کا مطالعہ آسان ہو جائے گا، اور دوسرا آپ کی تشخیص جو مریض کو دیکھ کر اس کی نبض کو وغیرہ کو دیکھ کے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اوپر والی لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں اعضاء، ترکیب، عضو رئیس، مزاج، پیدائش، نبض، دلالت نبض، تحریک، تحلیل، تسکین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی کالم فارم میں یہ ہے، روز فارم میں بیان کیا گیا، اور کالم کی فارم میں اعصاب، غدد اور عضلات، اور ترکیب میں پانی، آگ، ہوا۔ اب دماغ، جگر اور دل یہ عضو رئیس ہیں۔ اب دماغ اور دماغ کے جو ماتحت جو اس کو ہم اعصاب بولیں گے، یعنی کہ آپ کے جو باقی باڈی میں جو ٹیشوز ہیں، باڈی سیلز ہیں، وہ اعصاب بھی جو اعصاب ہوں گے یا پھر نرو ٹیشو ہوں گے وہ اعصاب کہلائیں گے، اور مکمل طور پر جو دماغ ہے وہ برین کہلائے گا، یعنی کہ دماغ کہلائے گا۔ اس طرح جگر ہے۔ اب جگر میں یہاں پہ بڑا کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اب جگر جو ہے، جو ایپیتھیلل ٹیشوز ہیں جو غدد میں وہ آئیں گے سارے کے سارے۔ جگر بذات خود بہت بڑا عضو ہے، اور اس کے جو ماتحت یعنی کہ جو اس کے سیلز ہیں یا پھر اس کے ٹیشوز ہیں وہ ایپیتھیلل ٹیشوز میں آئیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے وہ عضلات ہیں، یعنی کہ دل۔ اب عضلات کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ جب کتاب میں لکھا ہوتا ہے اعصابی تحریک، آپ فوراً سمجھیں کہ اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، اور جب بولا جائے یا لکھا ہوا ہو غدی تحریک یا غدد، آپ کو فوراً سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ جگر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح عضلات یا عضلاتی، آپ کو فوراً سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آگے ان کے مزاج ہیں، اعصاب یعنی کہ تارسرد، غدد یعنی کہ جگر جو ہے گرم خشک، عضلات دل گرم تر۔ عضلات بیسیکلی مٹی جو ہے وہ اصل میں عضلات ہے، اس کا مزاج جو ہے وہ سرد خشک ہے، اور یہاں پہ سردی خشکی آئے گی، اور چونکہ ہوا کا مزاج چونکہ گرم تر ہے یہاں پہ، اس لیے ہوا کا مزاج یہاں پہ بیان کیا گیا ہے گرم تر۔ اب اس میں جو خلط ہے یہاں پہ یہ جو پیدائش ہے، ان اعضاء کے تحت جو پیدائش ہوگی، اعصاب جو ہیں وہ بلغم پیدا کرتے ہیں اور ان کی غذا بھی بلغم ہوتی ہے، اور غدد یعنی کہ جو جگر ہے وہ صفرا پیدا کرے گا، اور عضلات جو ہیں وہ سودا یعنی کہ سودا خلط جو ہے جب یہ بنے گی آپ کی باڈی میں تیار ہوگی تو عضلات تیار ہوں گے، صفرا سے غدد اور بلغم سے اعصاب۔ اسی طرح جو نبضیں ہیں، 3 نبضیں جو ہیں، جب تک آپ 3 نبضوں پر آپ کو عبور حاصل نہیں ہو سکتا اس وقت تک آپ نظریہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، بالکل آسان کلیہ ہے کہ جب نبض منخفض ہوگی یعنی کہ گہرائی میں ہوگی تو ہم اس کے بولیں گے کہ یہ اعصابی تحریک ہے، یعنی کہ اس کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے۔ اور جب نبض نہ درمیان میں ہوگی یعنی کہ نہ گہرائی میں اور نہ بالکل اوپر ہوگی اس کو ہم بولتے ہیں متوسط۔ متوسط نبض جو ہے یہ عموماً غدی تحریک کی دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح عضلات، اس میں تحریک جو نبض ہوگی وہ مشرف ہوگی، یعنی کہ انگلی رکھتے ہی آپ کو محسوس ہوگی، اس میں صدا کی اس میں زیادتی ہوگی۔ یہاں پہ یہی نبض کس پہ دلالت کرتی ہے؟
اعصابی نبض جو ہے یہ بلغم رطوبات جسم میں زیادہ ہوں گی، اور متوسط نبض جو ہے حرارت کی زیادتی کو بیان کرے گی، اور مشرف نبض جو ہے جسم میں سداویت اور ریاح کے بارے میں بتائے گی۔ اسی طرح آگے ان کی تحریک ہے، تو یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں، اصل میں یہ لوگوں میں تھوڑا سا یہاں پہ سمجھنے میں مشکل آتی ہے، تحریک، تحلیل، تسکین۔ اگر اس کو آپ کی باڈی میں دیکھتے ہیں، چونکہ عضو جو ہیں جس طرح ٹرائی اینگل بنی ہوئی ہے، تو ٹرائی اینگل میں اگر اینٹی کلاک وائز دیکھا جائے تو تحریک، تحلیل، تسکین، تحریک کے بعد تحلیل کا مقام ہے، پھر تسکین کا ہے اینٹی کلاک وائز۔ اگر اس کو کلاک وائز کیا جائے، پہلے تحریک، اس کے بعد تسکین، اور اس کے بعد تحلیل ہے، یعنی کہ تیسرے نمبر پہ تحلیل آئے گی۔ تو جب مریض آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے پاس جو تحریک ہوگی اس سے اگلے عضو میں، اگر تو آپ کلاک وائز دیکھتے ہیں تو تحلیل والے مقام میں آپ نے تحریک پیدا کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ تحریک والے مقام کی بجائے آپ نے تسکین والے مقام پہ تحریک پیدا کرنی ہوتی ہے۔ جب تسکین والے عضو میں تحریک پیدا کریں گے تو پہلا عضو جو ہے وہ تسکین میں چلا جائے گا، اور عرض جو ہے دم دبا کے بھاگ جائے گی۔ اعصابی تحریک میں ہونٹ، زبان، آنکھ کی رنگت سفید ہوگی، اعصابی تحریک کہلائے گی۔ اس میں تحلیل غدد میں ہوگی، ضعف جگر بوجہ زیادتی حرارت جو ہے وہ زیادتی ہوگی، اور تحلیل والے مقام میں جو عضو ہوگا وہ پھیلے گا یا لٹک جائے گا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں تسکین، تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گلنا یا اس کا لٹک جانا، اس کا مطلب ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے تسکین۔ تسکین کا مطلب ہے کہ اس عضو میں رطوبات زیادہ ہو گئی ہیں، اور اعصابی تحریک میں تسکین عضلات میں ہوگی، عزم و ضعف قلب بوجہ کثرت رطوبت۔ تسکین والے مقام میں رطوبات کی زیادتی ہوگی، وہ تحریک کا مطلب ہے جب کسی عضو میں تحریک ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ سکڑ جائے گا۔ اسی طرح آگے میں بات کرتا ہوں غدد کے حوالے سے۔ غدد آگ، جگر، اور یہ آپ دے سکتے ہیں، یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو نبض متوسط ہوگی، اور اس میں دلالت نبض حرارت صفرا جسم میں زیادہ ہوگا، اور تحریک جو ہے وہ غدی تحریک ہوگی، اور اس میں ہونٹ، زبان، آنکھ کی رنگت زرد ہوگی۔ تحلیل والے مقام پہ عضلات میں تحلیل، ضعف قلب بوجہ زیادتی حرارت۔ تسکین والے عضو میں اعصاب میں تسکین، عزم و ضعف دماغ بوجہ کثرت رطوبت۔ اسی طرح تھرڈ پہ آ جاتے ہیں ہم عضلات کی طرف۔ عضلات، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اس میں مزاج جو ہے وہ سرد خشک ہم بولتے ہیں، چونکہ سودا کا جو مزاج ہے وہ سرد خشک ہے۔ اس میں نبض جو ہوگی وہ اوپر ہی ہوگی، یعنی کہ مشرف ہوگی۔ دلالت نبض جو ہے وہ جسم میں سدائیت کی زیادتی ہوگی، ہونٹ، زبان، آنکھ کی رنگت سیاہ یا سرخ ہوگی۔ اعصاب میں تحلیل، ضعف دماغ بوجہ زیادتی حرارت، یہ تحلیل والا مقام ہوگا، اور تسکین والے مقام میں غدد میں تسکین، عزم و ضعف جگر بوجہ کثرت رطوبت، یعنی کہ جگر جو ہے وہ پھولی ہوئی حالت میں ہوگا۔ تو دوستو آگے یہ 6 نبضیں ہیں، اور جو ان 6 نبضوں کو سمجھ لیتا ہے تو وہ ایک اچھا طبیب جو ہے بن جاتا ہے۔ یہاں پہ ان کی تحریکوں کے بارے میں نبض، مقام، مزاج، امراض اور علاج، اور اس کو کیا آپ نے پرسکرائب کر کے دینا ہے، یعنی کہ نسخہ جو ہے اس بارے میں بتایا گیا ہے، اور ساتھ غذا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو نمبر 1 پہ آتی ہے نبض اعصابی عضلاتی۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ نبض جو ہے مزاج کے لحاظ سے سرتار ہوگی۔ ایک انگلی، جب آپ مریض کی کلائی پر ہاتھ رکھیں گے تو یہ ایک انگلی پر آپ کو مشرف محسوس، یعنی کہ اوپر ہی ہوگی، ہاتھ رکھتے ہی ایک انگلی پر اس کا احساس ہوگا۔ اس میں امراض جو ہیں وہ سارے کے سارے اعصابی امراض ہوں گے، جس میں درد سر ہو سکتا ہے، کھانسی، زکام، فالج، نمونیا، ضعف جگر، مثانہ زیادتی، پیشاب، بلغم، قے، اسہال، اور اس کے اندر آپ نے علاج کرنا ہوتا ہے عضلاتی اعصابی، اور آپ عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی تک جو ہے دوا وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اس میں پرسکرائب کریں گے آپ گلنار، کشتہ فولاد، کشتہ صدف، کشتہ سنکھ، کرنجوا، ببول، جامن، تریپلا، یا کوئی بھی اس مزاج کی جو دوا ہے جو آپ پہلے سے دے رہے ہیں، یا نظریہ مفرازہ کی
طبی فارماکوپیا سے مل سکتی ہیں، وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں غذا جو ہے اس میں گوشت گائے، بیڑ، خرگوش، لوبیا، مونگرے، انڈا، کاوا، گوشت، کریلے آپ دے سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 پہ آتا ہے عضلاتی اعصابی۔ اور عضلاتی اعصابی نبض جو ہے اس کو ہم مزاج کے حساب سے ہم کہتے ہیں خشک سرد یا سرد خشک، اور یہ مریض کی کلائی پر ہاتھ رکھتے ہی 2 انگلیوں پر محسوس ہوگی اور اوپر ہوگی، یعنی کہ 2 انگلی پر مشرف۔ اور اس میں جو مقام ہے وہ دایاں شانہ، میدا، بازو اور پھیپھڑا دایاں۔ اور امراض جو ہیں اس میں تبخیر معدہ، اختراج القلب، راشا، پٹھوں میں کھنچاؤ، تیزابیت، قبض، بے خوابی، خشک کھانسی، پتھری، یورک ایسڈ کی زیادتی اور تمام عضلاتی امراض ہوں گے اور وہی علامات ہوں گی۔ اس میں آپ نے عضلاتی گدی سے غدی عضلاتی تک مریض کو دوا اور غذا دینی ہے۔ عضلاتی گدی میں دار چینی، جلوتی، لونگ، مجیٹ، پودینہ، زراکی، پنیر، زعفران، کشتہ بیضہ مرغ، کشتہ سیماب، کشتہ شنگرف، یہ اس طرح کی آپ کے پاس کوئی بھی بنی ہوئی چیز ہے وہ آپ دیکھ کے اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں۔ اور غذا بنا ہوا گوشت، بھینس، بکری، پرندے، بینگن، چنے، انڈا، کاوا، کریلے وغیرہ اس میں آپ مریض کو دے سکتے ہیں، اور اس کے چند دنوں کے استعمال سے مریض بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے عضلاتی گدی۔ عضلاتی گدی اس کو ہم خشک گرم نبض بولتے ہیں۔ اس میں مریض کی کلائی پر ہاتھ رکھتے ہی 3 انگلیوں تک آپ کے محسوس ہوگی اور بالکل اوپر ہوگی، اور اس میں مقام ہے جگر سے دایاں پاؤں تک، یعنی کہ آپ کے جو رائٹ سائڈ ہے جگر سے لے کے پاؤں تک مقام جو ہے وہ متاثر زیادہ ہوگا بنسبت باقی حصوں سے۔ اس میں جو ہے امراض جو ہوں گے اس میں سوشل عضلات، آپ کی باڈی میں تمام طرح کے جو عضلات ہیں وہ متاثر ہوں گے، وہ چاہے سیل ہوں، چاہے ٹیشوز کی فارم میں ہوں، چاہے بذات خود دل ہے یعنی کہ جو ہارٹ ہے وہ آپ کا متاثر ہوگا۔ اس میں ریاحی دردیں، احتلام، جوش، خون، ٹی بی، رسولیاں، بواسیر، دل کا دھڑکنا، سانس کا پھولنا اور تمام صداوی امراض اور ان جیسی ہی علامات ہوں گی۔ علاج میں آپ نے غدی عضلاتی سے غدی اعصابی تک آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں پرسکرپشن جو آپ کریں گے یعنی کہ جو نسخہ آپ دیں گے اس میں پودینہ، نان خواہ، ازراکی، تیز پات، ریٹھا، زعفران، کشتہ شنگرف، سنا مکی، نمبر 3 پنیر وغیرہ۔ ویورز یہاں پہ بتاتا چلوں، یہ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ نمبر مطلب کے ہیں، جو آپ جس طرح آپ کوئی بھی دوا کا نام یا نمبرنگ آپ کر سکتے ہیں یہ اسی حساب سے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ پتہ نہیں کون سے نمبر ہیں یہاں پہ۔ اس میں جو غذا دیں گے اس میں چھوٹا گوشت، زردی، انڈا، ساگ، تارا میرا، میتھی، مکھن، بادام، سبزی، پھل، گھی۔ تو دوستو آگے ہم چلتے ہیں نمبر 4 نمبر نبض یعنی کہ غدی عضلاتی، اور اس کو ہم گرم خشک کہہ سکتے ہیں، مزاج گرم خشک ہے۔ اب یہ نبض جو ہے 3 انگلیوں سے لے کے 4 انگلی تک محسوس ہوگی، یہاں پہ 3 انگلی تک متوسط لکھا ہے اور یہ 4 انگلی تک بھی جاتی، چونکہ اس میں حرارت کی بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے تو نبض جو ہے 3 سے 4، بعض دفعہ 3 انگلی تک بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بار بار پریکٹس سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبض جو ہے وہ کون سی ہے، جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس میں آپ جو امراض ہوں گے اس میں بخار، یہ ٹائیفائڈ بخار عموماً غدی عضلات تحریک میں ہوتا ہے، اسی طرح پیلا جرکان بھی اسی تحریک میں ہوتا ہے۔ اس میں پاؤں کا گلنا، سینہ پیشاب میں جلن، خونی پیچش، کثرت تمس، سوزش رحم، اختناق الرحم، صورت انزال، بے خوابی، سوزش غدد اور تمام غدی امراض اور علامات ہوں گی۔ اس میں آپ نے جو دوا دینی ہے، علاج کرنا ہے، اس میں تمام طرح کی جو ادویات ہیں ان کا مزاج گرم تر یعنی غدی اعصابی سے اعصابی غدی یعنی کہ گرم تر سے تر گرم ہونا چاہیے۔ تو اس کی آسانی کے لیے آپ کو جو منظم مفرح اعضاء یاسین صاحب نے کتاب لکھی ہے، 3 سیٹ پر مشتمل وہ کتاب ہے، اس کی مدد سے بھی آپ وہ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ کون کون سی ادویات جو ہیں اور اغذیات جو ہیں کس کس مزاج میں وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ جا کے بھی دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو میں بتانے کی کوشش بھی کروں گا۔ تو آگے چلتے ہیں، اس کو آپ نے پرسکرائب کرنا ہے۔ نمبر 2 یہ دوا خانے کی ہیں، زنجبیل، فلفل، پودینہ، کشنیز، بادیاں، ریٹھا، زیرہ سفید، ریمند کھتائی۔ اور غذا جو ہے آپ نے گوشت، بٹیر، دمبا، بکری، دال، مونگ، سلاد، پودینہ، مکھن، دودھ، سبزی، گھی وغیرہ آپ جو ہے دے سکتے ہیں۔
تو دوستو آگے نمبر 5 ہے، اور نمبر 5 پہ آپ نے غدی اعصابی اس کو ہم بولتے ہیں، اور یہ نبض جو ہے 2 انگلیوں تک متوسط ہوگی۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا کنفلکشن آ جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ نبض جو ہے عموماً جو درمیان والی جو انگلی ہیں، یعنی کہ جو آپ کی فنگر مڈل فنگر ہے اور اس کے ساتھ والی جو آپ کی فنگر ہے، اس میں یہ نبض جو ہے محسوس ہوتی ہے، اور یہ مقام جو اس کا ہے وہ بائیں شانہ سے تہال تک یعنی کہ تلی تک ہے، اور اس میں مزاج جو ہے وہ گرم تر ہوگا، اور یہ بہت ہی کم مریضوں کی نبض ہوتی ہے غدی اعصابی، اور اس میں امراض جو ہوں گے وہ بلڈ پریشر، پیٹ میں تناؤ، درد، سوزش غدد، لیکوریا، صورت انزال، سوزاک، پیچس، پٹھوں کی کمزوری وغیرہ، اور اس طرح کی تمام طرح کی علامتیں ہوں گی۔ اور اس کی جو علاج آپ نے کرنا ہوتا ہے اس میں اعصابی غدی جو ہے آپ نے دوا اور غذا دینی ہوتی ہے، جس میں چندن، کشنیز، ملٹھی، چوب زرد، بادیاں، زیرہ سفید وغیرہ، اور اس میں غذا جو ہے مغز، سری پائے، بالائی، ساگودانہ، گاجر، پیٹھا، مکھن، دودھ، سبزی، گھی وغیرہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں 6 نمبر نبض۔ 6 نمبر نبض جو ہے اس کو اعصابی غدی بولتے ہیں۔ یہ جو نبض ہے یہ متوسط 1 انگلی تک منخفض ہوگی۔ اب یہ نبض جو ہے تھوڑا ہاتھ دبانے سے، جب انگلیاں پریس کریں گے، جو ہی آپ مریض کی کلائی پر ہاتھ رکھیں گے تھوڑا دبانے سے آپ کو محسوس ہوگی۔ اس کو ہم اعصابی غدی یعنی کہ تر گرم نبض بولتے ہیں، اور اس میں تہال سے بائیں پاؤں تک جو ہے مقام جو ہے یہ زیادہ متاثر ہوگا بنسبت باقی اعضاء کے۔ اس میں مزاج ہے تر گرم ہے، اس میں جریان اخراج رطوبات، لیکوریا، خارش، تر، محرکہ، بخار، ذوفیبا، شوگر، بول فی الفراش یعنی کہ بچوں کا پیشاب بستر پہ کرنا، اسہال، غشی، اور تمام اعصابی امراض اسی نبض میں ہوتے ہیں۔ اور اس میں چونکہ حرارت اس کے اندر جو ہے جسم میں بہت زیادہ رطوبات جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا علاج آپ نے اعصابی عضلاتی سے عضلاتی اعصابی تک کرنا ہوتا ہے، اور اس کی جو پرسکرپشن ہے یعنی کہ جو نسخہ ہے اس میں سبستان، چندن، سندل، الائچی خورد، ابرک، سفید تباشیر، اور اس میں غذا جو آپ دیں گے اس میں انڈے کی سفیدی، چھلکا اسبغول، کھیرا، مولی کے پتے، مکھن، دودھ، سبزی وغیرہ۔ تو دوستو یہ بہت ہی آسان کلیہ ہے جو صابر صاحب نے جو نظریہ مفرع اعضاء ایک بہت بڑی تحقیق ہے، اور جس نے پوری طب کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تو اصل میں انہوں نے جو طب بہت بڑی طب تھی جس کو سمجھنا کئی سال لگ جاتے تھے، طباء کرام کو بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، تو صابر ملتانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائی، انہوں نے بہت ہی آسان نظریہ دیا ہے جس کو ہم سمپل آرگن پیتھی یا پھر نظریہ مفرع اعضاء ہم کہتے ہیں، اور یہ اس کی بہت ہی مختصر سمری ہے کہ جس کو جو ایک نیا طالب علم ہے آسانی کے ساتھ سمجھ کے اپنی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیکچرز جو ہیں انشاءاللہ جو آئندہ میں کوشش کروں گا جو تمام طرح کے جو لیکچرز ہیں نظریہ مفرع اعضاء کے اور باقی کتب کے وہ بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ تو اگر کسی بھی دوست کا اس سمری کے متعلق کوئی بھی سوال ہو، یا جہاں پہ سمجھ نہ آئی ہو، یا آپ کی جو بھی رائے ہو اس ویڈیو کے متعلق، آپ وہ کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔